بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ آج پاکستان میں ہر فساد کی جڑ 1860 کا وہ نو آبادیاتی نظام ہے جو اس وقت کے حاکم انگریز نے مقامی لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ انگریزوں کا بنایا ہوا پونے 200 سال پرانا عدالتی نظام اور قوانین ظلم کی بدترین مثال ہیں۔ جو نظام عدل کے لیے نہیں بلکہ جبر کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہمارے ملک میں قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں ایک غریب اور ناتواں شہری اپنا حق لینے کے لیے ایسا پھنستا ہے کہ پھر موت ہی اسے آزاد کراتی ہے، مگر ایک طاقتور امیر شہری ایک مست ہاتھی کی طرح اس جالے کی پرواہ کیے بغیر اسے روند کے گزر جاتا ہے۔ آج بھی پاکستان میں کئی طرح کی عدالتیں چل رہی ہیں۔ ہم ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تو ہیں، مگر کاش ان کی ایک ہی مان لیتے اور اسلامی نظام قانون کو اپنا لیتے۔ دور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلافت راشدہ اور تاریخ اسلام عدل و انصاف کے درخشاں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اگر ہم اپنے اس عظیم دور کو بھول گئے ہیں تو آئیے اس دور کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کے 22 لاکھ مربع میٹر پر حکمرانی کی۔ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے تو اس سیڑھی پر بیٹھ گئے جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاؤں رکھتے تھے، اور فرمایا میرے لیے یہ کافی ہے کہ مجھے اس مقام پر جگہ مل جائے جہاں صدیق اکبر کے پاؤں رہتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے دور خلافت میں اسلام ایک جیتے جاگتے نظام حیات کی شکل میں سامنے آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے پہلے ہی دن آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ لوگوں سے حکومت کس طرح معاملہ کرے گی۔ آپ نے کہا لوگوں، وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا، اب ہم تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ کریں گے وہ تمہاری ظاہری حالت اور اعمال کے مطابق ہوگا۔ ظاہراً جس نے خیر و بھلائی کا رویہ اپنایا ہماری طرف سے امن و امان کی ضمانت ہے۔ باطنی حالت اور چھپے ہوئے راز کی ٹو ہم نہیں لگائیں گے۔ یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے اور اللہ باطن کے مطابق اور نیتوں کے لحاظ سے بندوں سے حساب لے لے گا۔ 14 صدیاں قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صالح معاشرے کے لیے بنیادی اصول وضع کر دیے تھے جن پر چلتے ہوئے آپ نے اپنے دور خلافت کے 10 برس 6 ماہ اور 4 دن میں کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹ لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کو اتنی وسعت ملی کہ فارس و روم جیسی سلطنتیں آپ کے عہد میں فتح ہوئیں۔ اسی طرح مصر سے لے کر آذربائیجان تک کے علاقے فتح ہوئے۔ آپ نے سلطنت کی وسعت اور گورنروں کی کثرت کے پیش نظر گورنروں کے اعتصاب کا اور ان کے بارے میں موصول ہونے والی شکایات کی تحقیقات کے لیے ایک خاص عہدہ قائم کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتمد صحابی حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور کیا۔ جب کسی گورنر کے بارے میں شکایت ملتی تو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ موقع پر جا کر کھلی کچہری لگاتے اور لوگوں کی رائے لیتے۔ شام کی فتح کے بعد کیسر روم سے دوستانہ مراسم ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسر روم کے گھر والوں کے لیے خوشبو بھجوائی۔ جواباً انہوں نے تحفتاً جواہرات بھجوائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو اپنی زوجہ سے فرمایا اگرچہ عطر تمہارا تھا مگر شام تک لے جانے والا قاصد سرکاری تھا، اسے سرکاری پیسے سے تنخواہ ملتی ہے۔ آپ نے تحفے میں ملنے والے وہ جواہرات بیت المال میں جمع کرا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت و آرام کا بہت خیال کرتے اور ان کی شکایات کو ہر ممکن دور کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے اور لوگوں کی شکایات سنتے ہوئے موقع پر احکامات جاری کرتے، راتوں کو گشت کرتے اور سفر میں راہ چلتے لوگوں سے مسائل و شکایات دریافت کر کے ان کو دور کرتے۔ ایک دفعہ سفر شام سے واپسی کے دوران راستے میں ایک خیمہ دیکھا۔ سواری سے اترے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ اس سے پوچھا عمر کا کچھ حال معلوم ہے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی شام سے روانہ ہو چکا ہے مگر مجھے اس کی طرف سے آج تک ایک جبہ بھی نہیں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر کو اتنی دور کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟
بوڑھی عورت بولی، اگر عمر کو رعایا کے حالات معلوم نہیں تو خلافت کیوں کرتا ہے؟ اس جواب پر آپ پر رکت طاری ہو گئی اور رونے لگے۔ پھر اس عورت کو بیت المال سے ضروریات زندگی کی اشیاء اپنے کندھے پر اٹھا کے خود پہنچائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کے ہم نام خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا ذکر کرتے ہیں، جو تاریخ میں عادل خلیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عمر نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے دور میں انصاف و قانون کا بول بالا کیا۔ ان کے دور خلافت میں ایک ایسا عظیم الشان فیصلہ تاریخ انسانی میں ملتا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عرب سالار قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی فتح پر قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو ایک خط لکھوا کر بھیجی۔ پیغام پر دمشق پہنچا۔ خلیفہ عادل عمر بن عبد العزیز نے اس کا حال پوچھا اور آنے کا مقصد معلوم کیا۔ اس نے عظیم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کرتے ہوئے کہا، ہمارے ملک پر دھوکے سے قبضہ ہوا ہے، نہ تو اعلان جنگ ہوا اور نہ ہی ہمیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں۔ ایک کاغذ پر 2 سطریں لکھی، اس پر مہر لگائی، اس کو سربہ مہر کر کے سمرقندی سے کہا کہ اسے اپنے شہر کے حاکم کے پاس لے جاؤ۔ سمرقند لوٹنے کے بعد پیغمبر نے خط پادری کو تھمایا، جسے پڑھ کر پادری کو یقین ہو گیا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً حاکم سمرقند کے پاس پہنچا۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تعین کر دیا جو ان کی شکایت سن سکے۔ مسجد میں عدالت لگ گئی۔ ایک چوبدار نے قتیبہ کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک بوڑھے اور کمزور سے قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ پادری نے کہا، اسلام کے سپہ سالار نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، تم اس دعوے کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، تم اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران گھر چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ اور نہ ہی دلیلوں کی ضرورت، اور تو اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ بن مسلم کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند ہی گھنٹوں کے بعد سمرقند کی عوام نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقند کی عوام یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائی۔ اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اس کے بعد دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دار الخلافہ بنا رہا۔ یہ وہ طرز حکومت تھا جس نے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خلافت کو آج بھی اسی طرح زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی لوگ اچھی حکمرانی کے لیے ان کے ادوار خلافت کی مثالیں دیتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ستاروں کی مانند ہیں۔ ان کی ہر ادا پر جتنا لکھا جائے کم ہے۔ اب آئیے آپ کو موجودہ دور کے عدالتی نظام کے
عدل کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ 15 سالہ میکسیکن نژاد لڑکا جس کے ہونٹ خشک اور جسم فاقہ زدہ تھا، ایک سٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا۔ جب گارڈ نے اسے پکڑا تو اس نے ہاتھوں میں بریڈ اور پنیر کا پیکٹ اس طرح پکڑے ہوئے تھا جیسے وہ انہیں مر کے بھی نہیں چھوڑے گا۔ سٹور کے مالک نے گارڈ کو حکم دیا کہ اس چور پر تشدد کرتے ہوئے اس کو جیل لے جاؤ۔ اس پر مقدمہ چلا۔ بچہ جج کے سامنے آیا تو وہ کافی سہما ہوا تھا۔ جج نے لڑکے سے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ لڑکے نے اقرار کرتے ہوئے کہا، ہاں میں نے بریڈ اور پنیر کا پیکٹ چوری کیا ہے۔ جج نے پوچھا کیوں؟ لڑکے نے معصومیت سے کہا، مجھے ان کی ضرورت تھی۔ جج نے کہا تو خرید لیتے۔ لڑکا بولا، پیسے نہیں تھے۔ جج نے لڑکے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، پیسے گھر والوں سے لے لیتے؟ جس پر لڑکے نے جج کو کہا، گھر پر تو بوڑھی ماں ہے جو بیمار بھی ہے، بریڈ اور پنیر اسی کے لیے تو چرائے تھے۔ جج نے لڑکے سے سوال کیا کہ تم کچھ کام کر لیتے؟ لڑکا بولا، کار واش کا کام کیا تھا، ماں کی دیکھ بھال میں صرف ایک دن چھٹی کی تو انہوں نے کام سے نکال دیا۔ جج نے اینک سیدھی کرتے ہوئے پوچھا، تو تم کسی سے مدد مانگ لیتے؟ لڑکے نے جھنجھلا کر کہا، صبح سے مانگ رہا تھا، کسی نے مدد نہیں کی، اب بھی میں چوری نہ کرتا تو میری ماں بھوکی مر جاتی۔ جج نے کہا کہ تم اعتراف کر رہے ہو کہ تم نے چوری کی ہے، لہٰذا میں تمہیں $10 کا جرمانہ کرتا ہوں، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہاری جگہ جرمانے کے $10 اپنی جیب سے بھرتا ہوں۔ جج اپنی جیب سے $10 نکال کر قومی خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد جج حاضرین سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بریڈ اور پنیر کی اس چوری کے ذمہ دار ہم سب لوگ بھی ہیں۔ عدالت میں موجود ہر شخص اس چوری کا مجرم ہے۔ میں یہاں موجود ہر فرد پر $10 جرمانہ عائد کرتا ہوں۔ $10 دیے بغیر کوئی شخص کمرہ عدالت سے نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ میں سٹور انتظامیہ پر $1000 جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے لڑکے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اگر 24 گھنٹے میں جرمانہ ادا نہ کیا گیا تو عدالت کے حکم سے سٹور سیل کر دیا جائے گا۔ فیصلے کے آخری ریمارکس دیتے ہوئے جج نے کہا، سٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت لڑکے سے معافی طلب کرتی ہے۔ فیصلہ سننے کے بعد حاضرین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے اور لڑکے کی تو گویا ہچکیاں ہی بن گئیں، اور وہ بار بار جج کو گاڈ گاڈ کہہ کر پکارتا رہا۔ ناظرین، انگریز بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے قانون عدل کو عمر لاز کے نام سے جانتے ہیں اور اپنے معاشرے کو سدھارنے میں آج بھی ان سے مدد لے رہے ہیں۔ انگریز جج کا بھوکے چور کو معاف کرنا اور سٹور کے مالک کو جرمانہ کرنا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اجتہادی رائے جیسا ہی ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتفاق رائے سے ایک قانون بنایا جس کے مطابق جب بھوکے غلاموں نے اونٹنی چوری کر کے کھائی تو ان غلاموں کی حد ساکت کر دی اور ان کے آقا سے دگنا تاوان وصول کیا۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اعلیٰ پائے کے حکمران اور ساری دنیا کے لیے قابل تقلید مسلمان خلیفہ کا ذکر کر کے آخر میں مثال ایک گورے جج کی دے دی۔ جی بالکل صحیح سوچا، لیکن یہ ہمارے لیے باعث شرم اور باعث غور و فکر اور باعث عبرت بھی ہے کہ آج ہم اپنے اسلامی قانون کے انصاف و عدل کے درخشندہ دور سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمیں اپنے اندر سے ایک مثال ڈھونڈے نہیں ملتی۔ مجھے تو کفر کے اس معاشرے میں کیے جانے والے اس عدالتی فیصلے میں اسلامی عدالتی نظام کی خوشبو آئی اور اسے آپ تک پہنچا دیا۔ چاہتا تو میں بھی تھا کہ میں اپنے کسی محترم جج یا قابل احترام چیف جسٹس کا سنہرا فیصلہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا، مگر مجھے انگلینڈ کے جج کا فیصلہ اپنے ان دونوں معزز سابق چیف جسٹس حضرات سے بہتر لگا، جن میں سے ایک نے خوبرو اداکارہ عتیقہ اوڈو کے خلاف شراب کی 2 بوتلوں پر سو موٹو لیا اور ایک اپنا کام چھوڑ کر پوری قوم سے ڈیم بنانے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے پر لگے رہے۔ آج دنیا بھر کی عدالتی نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بلا تفریق انصاف کا دامن پکڑے نظر آتی ہے، مگر افسوس کہ ایسے اصول ہمارے معاشرے میں ناپائد ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھے قاضی اپنے فیصلوں میں خالصتاً انسانیت کی تکریم اور اس کی سربلندی کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ مذہب اسلام اور باقی دنیا کے نظام عدل میں صرف اسی ایک باریک نقطے کا فرق تھا کہ دنیا میں کسی بھی سزا میں پکڑے جانے والے ملزم کا فیصلہ قانون کی موٹی موٹی کتابوں میں درج قانونی ضابطوں کے مطابق ہوتا ہے،
اور قاضی کے فیصلوں میں بلا تفریق انسانیت کو ہی عزت بخشی جاتی ہے۔ اسلام ایک عالمگیر شریعت ہے جس کا مقصد پوری انسانیت کی اصلاح اور فلاح ہے۔ ممبر و محراب سے لے کر حکومت و اقتدار تک ہر شعبہ زندگی میں اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی اقتدار اعلیٰ کا بلا شریک غیر مالک اور انسانوں کا رب رحیم و کریم ہے۔ انسانوں کے لیے قوانین حیات مقرر کرنا اسی کا اختیار کلی ہے۔ اسلامی قانون عدل و انصاف کی ضمانت فراہم کرتا ہے، معاشرتی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، عزت و حرمت کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ اسلام انسان کے بنائے ہوئے قانون کو خدا کے بنائے ہوئے قوانین کی بالاتری سے محدود کرتا ہے۔ تو پھر بحیثیت مسلمان ہماری حکومت نے پاکستان میں 1860 کا نو آبادیاتی نظام کیوں اپنا رکھا ہے، جو اس وقت کے حاکم انگریزوں نے مقامی لوگوں کو غلام بنانے کے لیے بنایا تھا؟